یہ سیگلز ہیں جو سمندر کی سطح پہ آپ کو اڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. یہ میری اور آپ کی طرح اس سمندر پر ٹہلنے کے لیے نہیں آئیں. یہ سمندر کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کا مزہ لینے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی خوراک کی تلاش کے لیے اڑ کر جانے کتنی دور سے یہاں تک پہنچی ہیں. اور ان کی خوراک وہ مچھلیاں ہیں جو پانی کے نیچے ہیں. جیسے ہی انہیں کوئی مچھلی نظر آتی ہے جو سمندر کی سطح کے بالکل قریب ہو، یہ اسے تاڑتی ہیں، ڈائیو مارتی ہیں اور اپنی چونچ سے اٹھا کر اسے اپنے ساتھ لے جاتی ہیں تاکہ انہیں وہ کھا سکے. یہ ایک طریقہ ہے ان پرندوں کا شکار کرنے کا. اسی طرح دنیا بھر میں بے شمار جانور ہیں جن کے مختلف طریقے ہیں شکار کرنے کے، لیکن پرندوں اور جانوروں میں کامن چیز یہ ہے کہ وہ اپنے شکار کو کسی دوسرے کے ساتھ نہیں بانٹتے. صرف یہ پرندے اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے اس شکار کو کرتے ہیں، اور اپنے بچوں کے لیے بھی اس وقت تک جب تک وہ شکار کرنے کے لائق نہیں ہو جاتے. اس کے بعد ماں باپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے خوراک کا بندوبست کرے. یہ اس جانور اور اس پرندے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے خود شکار کرنا سیکھے اور اپنے پیٹ کو بھرے. اگر وہ شکار کسی بھی پرندے یا جانور نے کیا ہو جو اس نے اپنے لیے کیا ہے، کوئی بھی جانور اس پہ حملہ آور ہونا چاہے، اس سے چھیننا چاہے، تو ان کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے. اسے اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے اس شکار کو کیا. یہ حملہ آور چاہتا ہے کہ میں اس سے چھین کر اپنی بھوک مٹا لوں، تو ان دونوں جانوروں کے بیچ میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے اس خوراک کو لے کر. کیونکہ جانور اور پرندے اپنی خوراک کو کسی کے ساتھ بانٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. صرف ایک انسان ہے جس میں یہ خوبی پائی جاتی ہے کہ وہ اپنی خوراک کو دوسروں کے ساتھ بانٹتا ہے. اور عجیب ہے انسان کے بہانے اس خوراک کو دوسروں کے ساتھ بانٹنے کے. بعض اوقات انسان اپنے عزیزوں کو، دوستوں کو، یاروں کو، قریبیوں کو اپنے گھر پہ دعوت پہ مدعو کرتا ہے کہ آؤ میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ. اور دوسرا طریقہ اپنی خوراک کو بانٹنے کا، اگر ہمیں پتہ چلے کہ کوئی بیمار ہے تو ہم فوراً سے فروٹس اس کے لیے لے کر جاتے ہیں کہ وہ کھائے اور طاقت پائے. اور اگر ہمیں پتہ چلے کہ کسی کے گھر موت ہو گئی ہے، ان کا قریبی اس جہان فانی سے رحلت کر گیا ہے، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کسی طریقے سے ان تک کھانا پہنچائیں. پتہ نہیں انہوں نے اپنے غم کی اس حالت میں کھانا کھایا ہے یا نہیں. ہمیں یہی احساس مجبور کرتا ہے اور ہم ان کے لیے خوراک کا بندوبست کرتے ہیں. اور چوتھا طریقہ، خیرات کر کے. ہم خوراک کی خیرات بھی کرتے ہیں اور ان بھوکوں کو، ضرورت مندوں کو خوراک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں جن سے شاید خوراک کوسوں دور ہے. بیکاری بھی ہمارے پاس آتا ہے نا، تو وہ ہمیں یہی واسطہ دیتا ہے کہ میں 2 دن سے بھوکا ہوں، میں نے 1 دن سے کچھ نہیں کھایا. اور وہ جو احساس ہے اپنی خوراک کو بانٹنے کا دوسروں کے ساتھ، وہ ہمیں مجبور کرتا ہے اور ہم کچھ اس کی ہیلپ کرتے ہیں تاکہ یہ خوراک کھا سکے. اور اپنے بچوں کو بھی ہم یہی سکھاتے ہیں کہ شیئرنگ از کیئرنگ. اپنی اس خوبی کو اپنے اندر اسی طرح قائم رکھیں، کیونکہ یہی ایک ایسی خوبی ہے جو ہمیں جانوروں سے جدا کرتی ہے.